ساتویں چیز، ضرورت سے زیادہ لاڑ پیار کرنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ محبت میں بھی ایسا نہیں ہونا کہ حد سے زیادہ لاڑ پیار کرنے لگ جائے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ اب وہ صحیح بھی کرے تو صحیح، غلط بھی کرے تو صحیح، کچھ بھی کرو، کیونکہ ہم کو ہمارے بچوں سے محبت ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح تربیت کا طریقہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، گھر میں کوڑا ایسی جگہ لٹکاؤ جہاں گھر والے سب دیکھ سکیں، حدیث ہے۔ گھر میں کوڑا لٹکاؤ مطلب کوئی لکڑی ایسی رکھو گھر میں بچوں کو ڈرانے کے لیے کہ سب گھر والے اسے دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد بچوں کو ڈر لگے، ہاں ابو اب لکڑی لیں گے چلو۔ یہ ڈر ہر بچے کے دل میں رہنا۔ یاد رکھو، بچوں کو محبت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے تعلق سے ڈر بھی ہونا، خوف بھی ہونا، صرف محبت ہی نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا۔ کیسا ڈر ہونا کہ اس کو معلوم ہونا میری آخری حد کیا ہے، یہ حد اگر میں پار کر دیا تو مجھے جوتے لگیں گے، اب مجھے مار کھانا پڑتا۔ اس کو اتنا تو معلوم ہونا کہ اس کا حد کیا ہے، وہ کیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا۔ یہ ڈر ہر بچے کے دل میں رہنا۔ تو یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بچوں کو صرف محبت 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 ہی سکھاؤ، کبھی ڈراؤ مت، کبھی مارنا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ ایسے جگہ پر لکڑی، ایسی جگہ پر کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھ سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ 10 سال کے بعد اگر نماز نہیں پڑھے تو مارو۔ تو اس لیے بچوں کو ڈر بھی رہنا ضروری ہے۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے آج کہ نہیں جی ہمارے بچپن میں ہمارے خواہشات تو پورے نہیں ہوئے، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، ہم غریب تھے، ہمارے امی ابا غریب تھے، ہمارے خواہشات پوری نہیں ہوئے، چلو آج ہم کما رہے، اب ہمارے بچوں کے خواہشات پوری کر دیں گے، ہم ہمارے بچوں کی اب ہر خواہش پوری کریں گے۔ یہ سوچ کے بچہ جو پوچھا وہ دے دیے، بچی جو پوچھی وہ دے دیے، صحیح غلط میں فرق نہیں کرے، اس کو لاڑ پیار اور محبت سمجھے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یاد رکھو، وہ بچہ جس کی ہر خواہش پوری کی گئی ہو وہ سب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کون سا بھی بچہ ہو یا بچی ہو جس کی ہر خواہش اگر تم پوری کرے تو وہ سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا، کیونکہ وہ محرومی کو نہیں دیکھا، ریجیکشن کو نہیں دیکھا، وہ کبھی اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہوئے ایک چیز مانگا تو اسے نہیں ملی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، ایسے اگر وہ زندگی گزارا، اس کو گھر میں ہر سہولت مل گئی ہے، اس کے گھر میں اس کو ہر خواہش اگر پوری ہو گئی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ فیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد جو طلاق ہونے کے ریزنز میں ایک ریزن یہ بھی ہے، اور جتنے بچے 10th میں انٹر میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس کا بھی ایک ریزن یہی ہے، کیونکہ میکے میں جتنے دن تھے ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، ان کو نو نہیں ملے گا یہ کبھی سننے کو نہیں ملا، لیکن زندگی بھر تو اپنے گھر میں نہیں رہتے، اپنے ماں باپ کے گھر میں، سسرال میں جانا پڑتا، وہاں اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے۔ ہمارے ابا تو ہر خواہش پوری کرے تھے، ہماری امی تو ہر خواہش پوری کرے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے گھر میں آ گئے، پھر وہاں سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے۔ تو نہیں، اس کو سکھانا ہوگا، تربیت دینا ہوگا، کیسے بچے کوئی اگر کوئی چیز مانگ بھی لیے تو اس کو نہ نہیں بولے، بلکہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے پہلے دیکھ کر اس کو دے۔ کوئی بھی چیز مانگا تو اسے دلا دینا، یہ غلط تربیت ہے۔ جو چیز مانگا وہ صحیح ہے تو دیں، وہ صحیح نہیں ہے تو وہ بالکل نہ دے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ایک اہم بات، اگر کبھی آپ کا بچہ کوئی چیز مانگ لیا، آپ پہلی مرتبہ نہیں بولے نہیں بیٹا نہیں دلائیں گے، تو اس نہیں پر قائم رہنا۔ آپ کو پسند نہیں ہے وہ چیز دلانا، بچی آ کے خواہش کری کہ مجھے وہ چیز ہونا، یا نہیں تو مجھے وہ فنکشن میں جانا ہے، مجھے فلاں سہیلی کی شادی میں جانا ہے، اکثر ہوتا ہے گھروں میں، اگر پہلی مرتبہ ابا نے کہہ دیا یا امی نے کہہ دیا نہیں بیٹا نہیں جانا، نہیں بیٹا تجھے یہ نہیں ملے گا، نہیں خرید کے دیں گے، تو اس نہیں پر قائم رہنا ماں باپ کو۔ لیکن اکثر گھروں میں کیا ہوتا، پہلی مرتبہ بچی یا بچہ کوئی چیز مانگ لیا تو پہلی مرتبہ امی ابا نہیں بولے، دوسری مرتبہ مانگے نہیں بولے، اب اس کے بعد بچہ رونا شروع کر دیا، ضد کرنا شروع کر دیا، اور کیا ہے ناراض ہو کے بیٹھ گیا، کھانا بند کر دیا، نیچے گر کے لوٹنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے ضد کے آگے امی ابا ہار جاتے ہیں، اس کو وہ چیز دلا دیتے ہیں۔
تو اس سے اس کو کیا سبق ملا؟ اپنی بات منوانے کا طریقہ اس کو مل گیا. میں میرے ماں باپ کو کیسے بلیک میل کروں، کیسے بلیک میل کرنے سے مجھے وہ چیز ملتی ہے. یہ بچی آپ کی سیکھ گئی. کہاں سے سیکھی؟ جب پہلی مرتبہ آپ کو وہ کبھی مانگی تھی اور آپ نے پہلے تو نہیں کہا، بعد میں اس کے روسنے کی وجہ سے، اس کا کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے، اس کے بات بند کرنے کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے، اس کے ضد کی وجہ سے آپ پھر ہاں بول دیے. بچی کو عادت ہوگی، بس ختم، یہ بلیک میل کرو، ایک دن کھانا بند کرو، امی دوسرے دن مان جائیں گے. یہ عادت ہوگی، یہ بچے سیکھ لیے. تو اس لیے میں کیا بولا، اگر کوئی چیز آپ نہیں دلائیں گے کیونکہ وہ غلط ہے، تو پہلی مرتبہ آپ نہیں بولے تو آپ نہیں پہ قائم رہو. چاہے وہ کھانا بند کرے، چاہے ضد کرے، وہ روئے، کچھ بھی کرے. بھوک لگے گی، ایک دن نہیں کھائے گی تو دوسرے دن کھا لے گی، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں پہ قائم رہنا یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرگل کرنا سکھانا اپنے بچوں کو. جیسا کہ یہ تمام چیزیں اسی میں آ رہی. زیادہ لاڑ پیار کر کے اس کو کوئی مشکل نہیں ہونا، میری بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، نہیں، اس کو اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا سکھاؤ اس کو. کیسے؟ جیسا کہ اگر بچہ سائیکل مانگ لیا، مثال کے طور پر موبائل مانگ لیا، ہاں ٹھیک ہے بیٹا تجھے دلائیں گے، لیکن کب دلائیں گے؟ جب تو 1 مہینہ نماز پڑھ، اس کے بعد سائیکل ملے گا. موبائل چاہیے، ٹھیک ہے ابھی 10th ہو رہا نا، تیرا انٹر ہو رہا نا، چلو اس میں اچھے مارکس کے ساتھ اچھا ایگزام لکھو، پاس ہو جا، اس کے بعد تجھے یعنی کوئی چیز مانگے تو ہم تجھے دیں گے، جائز چیز ہے تو دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ محنت کے بعد دیں گے، کوشش کے بعد دیں گے، مانگتے ہی نہیں دیں گے. تجھے یہ چیز چاہیے تو تجھے یہ چیز کرنا پڑے گا، یہ کام کرو تو اس کے بدلے میں یہ ملے گا. اس طرح بچوں کو عادت ڈالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح بچوں کو محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، تکلیفیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتانا بچپن سے. مثال کے طور پر بچہ جب چلنا سیکھتا ہے، انگلی پکڑ کے چلتا ہے، ہم انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھاتے ہیں. انگلی چھوڑے تو گر جاتا، معلوم ہے. یہ سوچ کے نہیں میرا بچہ گر جاتا، بلکہ اگر ہمیشہ انگلی پکڑیں گے تو وہ چلنا نہیں سیکھ سکتا. جب گرے گا تبھی تو سیکھے گا چلنا. تو اسی طرح زندگی میں بھی اس کو گرنا پڑے گا، اس کو کچھ پرابلمس فیس کرنا پڑے گا، تبھی تو وہ مسائل کا حل کیا ہے سیکھتا، وہ مضبوط بنتا. مضبوط کب بنتا؟ جب اس کو بچپن سے کیا ہے پرابلمس فیس کرنا کیا ہے معلوم ہوگا تو. ورنہ اتنے نازک بن کے چلے گئے، 25 سال کا نوجوان ہو جاتا، اس کو خود کو گھر میں کیا ہے کبھی وہ سلنڈر آن کرنا بھی نہیں معلوم. حالانکہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ جو لوگ مضبوط جو لوگ رہتے ہیں نا، آپ ان کی زندگیاں کبھی دیکھو، اور بلکہ کامیاب لوگوں کی زندگیاں آپ دیکھو، جتنے بھی مشہور، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی مشہور نام کامیاب لوگوں کے نام سنتے نا، ان کی زندگی میں سٹرگل نظر آتا، ان کی زندگی میں محنت نظر آتی، ان کی زندگی میں قربانیاں نظر آتی. وہ جتنے مشکلیں اٹھاتے اتنی ہی زیادہ کامیاب بنتے ہیں. آج نوجوان کو خود کو چائے بنانے نہیں آتا، خود اکیلے کہیں پر رہنا نہیں آتا، خود اکیلے کبھی کھانا بنانا نہیں آتا. لڑکا ہوں مرد ہوں میں کیوں بناؤں؟ ارے بنانا سیکھو، تبھی تو آگے چل کر کچھ. آج لڑکے تو کیا لڑکیوں کو نہیں آتا. شادی کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد جا کے وہ کھانا سالن بنانا سیکھے. شادی کے بعد کب؟ 2-4 گالیاں، 2-4 لڑائیاں، پنچایتاں، یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد سیکھے. ساس کے 2-4 تانے، ہمیشہ گالیاں، جب جا کے ڈرتے ساس سکھائے تو سیکھے. یہ اچھا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں پہلے سے یہ تمام چیزیں سیکھ کر چلے جائیں سسرال. تو یاد رکھو، جو لاڑ پیار میں اپنی بچی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے نا، کیا آتا؟ بازار سے ہمیشہ ابا پیزا برگر لا کے دیتے تھے، نوڈلز بنانے آتا تھا. ان کو نوڈلز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. انہوں کمزور، اس کو بھی کچھ بھی نہیں آتا. چائے بنانا اس کو بھی نہیں آتا. 2 کمزوروں کی شادی کر کے دے دیتے، اس لیے 2 کمزور مل کے لڑائیاں جھگڑے کر لیتے. ان کو سہارا دینے والا کوئی تو بھی ہونا نا، ایک تو بھی مضبوط رہنا. کم از کم لڑکا مضبوط ہے، لڑکی کمزور ہے، لڑکی مضبوط ہے، لڑکا کمزور ہے، ایک دوسرے کو سہارا دے لیتے. دونوں بھی کمزور ہے، اس کو بھی کچھ بھی نہیں آتا، اس کو بھی کچھ بھی نہیں آتا، تبھی جا کے پھر آگے چل کر زندگی میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت سے زیادہ لاڑ دے کے ہمارے بچوں کو گھر میں نہ جھاڑو دینا سکھائیں گے، نہ کپڑے دھونا سکھائیں گے، نہ بیگ، نہ ٹفن، کچھ بھی نہیں. ہر چیز ماچ کر لیتی. بڑے ہو جاتے بچے، لا کے اسکول سے لا کے بیگ ادھر پھینک دیے، کپڑے ادھر پھینک دیے، ہر چیز. شادی سے پہلے تک امی کھانا کھلاتی ہوں. ارے حیران ہو جاتا ہوں میں. بچی 12 سال 15 سال کی عمر کو پہنچی،
امی ابھی بھی کھانا ملا کے کھلا رہی, لے بیٹا کھا بیٹا. کیا طریقہ ہے یہ؟ اتنا بھی لاڑ پیار دیں گے نا, پھر تو یہی بچیوں کو شادی کے بعد مشکل اٹھانا پڑتا, انہی بچیوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتا شادی کے بعد. اس لیے ان کو سٹرگل کرنا سکھانا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہمارے بچوں کو جیسا کہ کامیاب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ لاڑ پیار بھی نہیں کرنا اور زیادہ مارنا بھی نہیں. زیادہ مارنا بھی غلط ہے, زیادہ لاڑ پیار کرنا بھی غلط ہے. دیکھو ہمارے پاس مارنے کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اور لاڑ پیار کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. کیسے؟ بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا مجھے مار کب مل رہی ہے, مجھے مار کب کھانا پڑ رہا ہے اور مجھے لاڑ پیار کب مل رہا ہے, بچہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. کیسے؟ اگر امی کا موڈ اچھا ہے, ابا کا موڈ اچھا ہے, بچہ بڑی غلطی کر کے آئے تو بھی معاف ہے نا. امی ابا کا موڈ اچھا ہے, بچہ بڑی بھی غلطی کر لیا, بچی بڑی بھی غلطی کر لیا, آج جانے دو بیٹا. لیکن اگر امی کا موڈ خراب ہے, بچہ چھوٹی بھی اگر غلطی کر لیا کھینچ کے دے دیتے. موڈ کب خراب رہتا؟ گھر میں جھگڑا ہوا ساس کے ساتھ, ساس کو نہیں مار سکتے, بچہ کب غلطی کرتا کہ دیکھ کے اس کو مارتے. ساس کا غصہ بچے کے اوپر نکالے, شوہر کا غصہ بچے کے اوپر نکالے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر, بڑی بہن چھوٹی بہن کے اوپر, ایک دوسرے کے اوپر اپنا غصہ نکال لیتے. تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے مار کب پڑ رہی ہے, کس غلطی کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا. غلطی کیا ہے, کس غلطی کی وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے, کس غلطی کی وجہ سے ان پر غصہ ہو رہے ہیں. ہمارے موڈ کے حساب سے ہم مارنے والے نہیں بننا, ہمارے موڈ کے حساب سے ہم لاڑ پیار کرنے والے نہیں بننا. لاڑ پیار کرو ان کے اچھے کاموں پر, غصہ کرو ان کے غلط کاموں پر.